اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 19 صفر 1442 ہجری، 17 اکتوبر 2020 عیسوی، 21 گت آسن 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز محمد اختر ریاضی صاحب کی، بول ہے: بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، نگاہ لطف و عنایت سے اب نکھار مجھے۔ بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، 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 نگاہ لطف و عنایت سے اب نکھار مجھے، نگاہ لطف و عنایت سے اب نکھار مجھے، ابھی ہے رحمت باری کا انتظار مجھے، ابھی ہے رحمت باری کا انتظار مجھے، نہ دیکھ گھور کے، نہ دیکھ گھور کے تو اے عذاب نار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، مقدرات سے ملے ہیں ہم سائے، مقدرات سے ملے ہیں ہم سائے، گلوں کے ساتھ چمن میں ملے ہیں خار مجھے، گلوں کے ساتھ چمن میں ملے ہیں خار مجھے، میرے کریم گناہوں پہ شرمسار ہوں میں، میرے کریم گناہوں پہ شرمسار ہوں میں، نہ کرنا حشر کے میدان میں شرمسار مجھے، نہ کرنا حشر کے میدان میں شرمسار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، وہ مست شیوائے یاری ہو تو ہو، لیکن وہ مست شیوائے یاری ہو
منافق پہ اعتبار مجھے، میرے حبیب کی الفت کا یہ کرشمہ ہے، میرے حبیب کی الفت کا یہ کرشمہ ہے، میرے حبیب کی الفت کا یہ کرشمہ ہے، ملا ہے اس کی محبت کا لالزار مجھے، کسی سے آس ہی رکھتا نہیں کبھی سالک، کسی سے آس ہی رکھتا نہیں کبھی سالک، کسی سے آس ہی رکھتا نہیں کبھی سالک، تمہارے ذکر سے آتا ہے جو قرار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، نگاہ لطف عنایت سے اب نکار مجھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ کا، اور ان کا موضوع ہے ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری۔ میرے محترم ساتھیو، نیک اعمال میں ریاکاری، دکھاوا اس نیک اعمال کو اسی طرح سے کھا لیتا ہے جس طریقے سے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے اور پانی کے اندر برف پگھل جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آج دیکھا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے نیک اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور شہرت کے لیے کرتے ہیں، اور چوک چوراہوں پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے فلاں جگہ اتنا پیسہ دیا، اتنا تعاون کیا، فلاں کو فلاں مسجد بنانے میں اتنا تعاون کیا، اتنی اچھی قربانی ہماری ہے، ہر روز نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ سارا دکھاوا، ساری ریاکاریاں ہیں جو نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اسی موضوع کو لے کر فضیلت الشیخ آپ سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، ہمیں عبادت کس طرح سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرما دیا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن دوسرے اعمال پر بھاری ہو جاتے ہیں، دوسرے اعمال کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ عمل تو بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ، لیکن بڑے سے بڑے عمل کو وہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں، بعض مخلوق بھی ایسے پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیمک کو لے لیں کہ دیمک ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق ہے
کہ کسی بھی لکڑی یا فرنیچر میں اگر لگ جائے تو اس چیز کو کھوکھلا کر کے ہی وہ دیمک دم لیتی ہے، بالکل وہ ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ عمل ہم نے کر لیا تو چاہے جتنا بڑا نیک عمل ہو، اس عمل کو وہ عمل نیک اور نیز تو نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم نے اسی چیز کو اپنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ وہ کون سا چھوٹا سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے ہماری بڑی سی بڑی نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم بہت اچھا فرنیچر اپنے گھر میں رکھیں اور اگر دیمک لگ جائے تو وہ دیمک اس فرنیچر کو بالکل ختم اور کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ چھوٹا سا عمل، جیسے یہ دیمک چھوٹا سا مخلوق ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن بہترین سے بہترین فرنیچر کو، بہترین سے بہترین لکڑی کو، بہترین سے بہترین دراز کو وہ ختم کر دیتی ہے دیمک۔ اسی طرح سے ایک عمل ایسا ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے تو چاہے جتنا بڑا عمل ہم کر لیں، ان تمام بڑے نیک اعمال پر وہ چھوٹا سا عمل بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ریاکاری، اس کا نام ہے دکھاوا، اس کا نام ہے شہرت۔ ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری، یہ ہے ہمارا ٹاپک، یہ ہے ہمارا موضوع کہ کس طرح سے یہ ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری ہو جاتی ہے، کیسے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک دیمک اچھے سے اچھے فرنیچر کو گھر میں ختم اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہمیں اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ریاکاری کہتے کس کو ہیں؟ ریاکاری کا مطلب دکھلاوا۔ یہ دکھلاوا ایک انتہائی مذموم عمل ہے، یہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ ریاکاری دکھاوا جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ اس کی صورت ہوتی کیسی ہے؟ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ انسان نیکی کا کوئی عمل کرتے وقت یہ ارادہ کرے کہ لوگ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور میری تعریف کریں، بس صرف اتنا ہے۔ آپ کسی کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم کسی سے ذکر کر دیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، بس بیڑا غرق ہو گیا، ختم۔ جتنا بھی آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے کام ختم، ریاکاری وہاں پائی گئی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا ہے کہ ہمارا سارا عمل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن جب ریاکاری وہاں پر آ جاتی ہے تو وہاں پر دکھاوا پایا جاتا ہے اور انسان نیک عمل کرتے ہوئے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر لوگ اس کو جان جائیں تو میری تعریف کریں، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ریاکاری دو قسم کی ہوتی ہے، ریاکاری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ریاکاری منافقین کی ہوتی ہے۔ منافق جانتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منافق کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں کفر پوشیدہ ہوتا ہے، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ریا اور طرز عمل توحید کے منافی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، یعنی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کفر ہے کہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرے، اسلام کے بارے میں بات کرے، لیکن اندر اپنے سینے میں کفر کو پوشیدہ کیے ہوئے ہو۔ ایک ریاکاری تو یہ ہے۔ دوسری ریاکاری کیا ہے؟ دوسری ریاکاری کی صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان، منافق الگ ہے، مسلمان الگ ہے، کہ کوئی مسلمان نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے دکھلاوے کی نیت کرے کہ لوگ اسے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، یہ دوسری ریاکاری، اور یہ پوشیدہ شرک ہے۔ شرک خفی کہا جاتا ہے اس کو، شرک اصغر کہا جاتا ہے اس کو، اور توحید کے اعلیٰ درجہ کے منافی ہے۔ ابھی میں نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اس میں؟ قل،
انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ فرق کیا ہے ہمارے اور تمہارے اندر؟ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ یوحی الی، ہمارے اوپر وحی کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، یہ وحی کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ایک بات۔ دوسری بات کیا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف 110 نمبر آیت میں ہمیں اور آپ کو بتلایا۔ اس آیت میں ہر قسم کی شرک کی ممانعت ہے، یاد رکھیں، ہر قسم کی شرک کی ممانعت ہے اس میں، اور ریاکاری بھی شرک کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ریاکاری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شرک سے منع فرمایا نا، ریاکاری بھی شرک کے اقسام میں سے، شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ریاکاری محترم حضرات و خواتین بہت ہی زیادہ خطرناک، بہت زیادہ خطرناک۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، ہم لوگ آپس میں مسیح الدجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ؟ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن ماجہ کی روایت، کیا میں تجھے وہ بات، تم لوگوں کو وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ مسیح دجال کا فتنہ آپ جانتے ہیں، کون اس سے بچنا نہیں چاہتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے۔ قال قلنا بلا یا رسول اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے آپ۔ فقال الشرک الخفی، آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ پوشیدہ شرک ہے۔ ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، کوئی شخص نماز، شرک خفی ہے یہ کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنی نماز کو صرف اس لیے سنوار کر پڑھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نظر کسی پر پڑ گئی کہ وہ شخص آ چکا ہے یا میرے بغل میں نماز پڑھ رہا ہے، میرا کفیل ہے، میرا دوست ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی، کوئی بھی ہے۔ اب آپ جو نماز جلدی جلدی پڑھ رہے تھے اس کو آپ نے لمبی کر دیا، اس کو سنوار کر پڑھنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا
کہ آج میں نے اپنا موضوع ہی کیا رکھا ہے، ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری۔ میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ریاکاری، ایک شخص کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے، صرف اس کے ذہن و دماغ میں اتنی بات آ گئی ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اب یہ ہمارا عمل تھوڑا اچھے سے ہونا چاہیے، مجھے جلدی نہیں کرنی چاہیے، مجھے خوبصورتی سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہ یہاں پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو کس سے تشبیہ دی؟ شرک خفی سے۔ ریاکاری کو کیا فرمایا؟ یہ شرک خفی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے کس سے؟ اس کا تعلق نیت سے ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کیا آپ نے چیخا چلایا کہ میں سنوار کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ نہیں، دل ہی میں تو ارادہ کیا۔ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور نیتوں کا حال یاد رکھیے گا، نیتوں کا حال سوائے اللہ تعالی کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے دل کی بھید کو کون جانتا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے بھید کو جاننے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیتوں کا حال اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہاں پر نماز کو یاد رکھیے گا، نماز کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، ورنہ یہی نیت کسی بھی عمل میں ہو تو وہ یقیناً شرک خفی ہے۔ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہوں، چاہے آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہوں، چاہے آپ حج کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اگر یہ بات آ گئی تو شرک خفی میں شامل ہو گیا اور ریاکاری میں شامل ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کو شرک خفی قرار دیا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ مجھے سب سے زیادہ خوف تم پر کس سے ہے؟ شرک اصغر سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کیا، صحابہ نے کیا پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریاء، شرک اصغر ریاکاری ہے۔ یہی ریاکاری جو میں ابھی آپ کو بتلا رہا تھا، یہ شرک اصغر ہے۔ اور یاد رکھیں محترم حضرات و خواتین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، نماز کا بدلہ دے رہا ہے، روزہ کا بدلہ دے رہا ہے، حج کا بدلہ دے رہا ہے، جہاد کا بدلہ دے رہا ہے، اس کا دے رہا ہے، اس کا دے رہا ہے، لوگوں کو جب ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا تو ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا، جو چند روپے خرچ کرتے ہیں اور پورے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، جو تھوڑا سا نیک کام کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ان لوگوں سے، ریاکاری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کر رہے ہوں گے، ان کو اس کا بدلہ دے دے گا۔ لیکن جب ان لوگوں کی باری آئے گی جو ریاکاری کر رہے تھے، جو دکھاوا کر رہے تھے، جو شہرت چاہتے تھے، جو دنیا میں واہ واہی چاہتے تھے، جب ان کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ تم لوگ ان لوگوں کے پاس جاؤ، چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، پھر دیکھو کیا وہ تمہیں بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دھتکار کر کے ان لوگوں کو بھگا دے گا ریاکاری کرنے، چاہے ہماری پیشانی پہ سجدے کے نشان کیوں نہ پڑ گئے ہوں، ہم نے چاہے حج کیوں نہ کیا ہو، اگر ریاکاری پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دے گا، بلکہ دھتکار کر کے بھگا دے گا اور کہے گا، جاؤ تم ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم اعمال کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے جیسا کہ بتلایا کہ میرا موضوع کیا ہے،
میرا موضوع ہے ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری. ریاکاری تمام نیک اعمال. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جی ہاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث اس کو کہہ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں نکل جاتا ہے، مال کے ساتھ جان کے ساتھ چلا جاتا ہے، مال بھی اس کا چلا جاتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے، کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ الحمدللہ اس نے بہت بڑا عمل کیا ہے. لیکن یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے بتلایا تھا کہ چاہے جتنا خوبصورت فرنیچر آپ اپنے گھر میں لا کر رکھ لیں، چاہے جتنا مضبوط فرنیچر اپنے گھر میں لا کر رکھ لیں، اگر دیمک لگ گئی ہے تو اس کو کھوکھلا کر کے چھوڑے گی اگر اس کو آپ نے بچایا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یہ ریاکاری ہے کہ چاہے جتنا بڑا نیک عمل ہمارا ہو، اگر ریاکاری اس میں داخل ہو گئی ہے تو اس نیک عمل کے ثواب کو نیست و نابود کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور ختم ہی نہیں کرتی ہے بلکہ اس کا بدلہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. آئیے ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں تو اکثر و بیشتر لوگ یہ جانتے ہوں گے، چاہے انہوں نے خطبہ میں سنا ہوگا، چاہے انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، چاہے انہوں نے کسی بھی طرح سے سنا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. 3 لوگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں بتلا یہ رہا تھا کہ ریاکاری کس طرح سے بڑے نیک عمل کو، اس کے اجر کو ختم کر دیتی ہے، نیست و نابود کر. لہٰذا ہمیں اس ریاکاری سے بچنے کی ضرورت ہے. آج ہم پتہ نہیں کہاں سے آن لائن ہیں، یہ درس سن رہے ہیں. اگر ہماری نیت میں تھوڑی سی کمی آ گئی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں درس میں حاضر ہوتا ہوں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتا ہوں، تو ختم، ہماری محنت بیکار چلی گئی. جبکہ اس مجلس میں آنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی. لیکن اگر ہماری نیت میں فرق آ گیا تو ہماری یہ محنت رائے گا اور بیکار چلی جائے گی. میں بتلا یہ رہا تھا صحیح مسلم کی روایت کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو دربار الہی میں لایا جائے گا، ایک شہید کو حاضر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نعمتوں کو گنوائے گا کہ یہ بتلا، تم کو میں نے اشرف المخلوقات میں پیدا نہیں کیا، میں نے تم کو طاقت و قوت نہیں دی، میں نے تم کو اولاد نہیں دیا، میں نے تم کو مال و دولت سے نہیں نوازا، میں نے تم کو آنکھ کی نعمت، پاؤں کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، عقل سلیم کی وغیرہ وغیرہ ساری نعمتوں کا اقرار کروائے گا اللہ تبارک و تعالی. اور وہ شخص جو شہید ہوا ہے وہ کہے گا، اے اللہ بالکل یہ صحیح ہے، ان ساری نعمتوں سے تو نے مجھے مالا مال کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا صحیح ہے، ہم نے یہ ساری نعمتیں تیرے اوپر نچھاور کر دی تھیں، ان کے بدلے تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ شخص جو شہید ہوا تھا وہ کہے گا، اے اللہ میں نے جہاد کیا، تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جان و مال سے گیا تھا میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، اور وہاں پر میرا مال بھی گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کو بھی تیری راہ میں قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یاد رکھیے میں بتلا رہا ہوں ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سر کٹانے والے سے کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے. کیا کہے گا؟ کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے جہاد کیا تھا، تم نے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، تم نے اپنے آپ کو سب سے بڑا ثابت کرنے کے لیے میدان کارزار میں تلوار نکالی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو بہادر کہلوانا چاہتا تھا نا،
تجھے دنیا میں لوگوں نے بہادر کہا، تجھے دنیا میں لوگوں نے شہید کہا، فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا، میرے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پہنچا دو۔ ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری، ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا اس نے کوئی ہنگامہ کیا تھا؟ نا، نہیں، صرف دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں اگر جہاد کرتا ہوں، اگر میرا سر کٹ جاتا ہے تو لوگ مجھے شہید، صرف اس کی نیت میں فرق آ گیا تھا۔ اس نیت میں فرق آنے کی وجہ سے ساری محنت رائے گا اور بیکار چلی گئی۔ دوسرا شخص جو دربار الہی میں پیش کیا جائے گا، عالم اور قاری قرآن ہوگا، قرآن و حدیث کا جاننے والا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، تجوید کا جاننے والا ہوگا، ساری چیزیں، جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، جس نے خود بھی قرآن پڑھا دوسروں کو بھی پڑھایا، اس سے بھی ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنوائے گا۔ وہ بھی اقرار کرے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ ساری نعمتیں میں نے دی تھی، لیکن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے کلام کی خود تلاوت کرتا تھا اور اس کو دوسروں کو سکھاتا تھا، دوسروں کو پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، چونکہ اس کی نیت میں فرق آ چکا ہوگا، تاکہ مجھے عالم کہیں، مجھے قاری کہیں، مجھے علامہ کہیں، مجھے یہ کہیں وہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو سینے کے بھید کو جاننے والی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں اس کو دنیا میں علامہ کہا جا چکا، اس کو دنیا میں قاری بھی کہا جا چکا، میرے فرشتوں گھسیٹو اس کو منہ کے بل اور جہنم میں اس کو پہنچا دو۔ ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری۔ تیسرا شخص مالدار ہوگا، سخی ہوگا، بہت خرچ کرنے والا ہوگا، یعنی غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دیتا ہوگا، لیکن نیت خراب ہوگی، اس لیے خرچ کرتا ہوگا تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں، اس کو سخی کہیں۔ یہ شخص جو دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا، لیکن اپنی نعمتیں، لیکن اس سے اپنی نعمتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ گنوا لے گا، وہ بھی کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو خرچ تو کر رہا تھا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے حاتم تائی کہیں، اور تجھے سخی کہا جا چکا۔ اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں پہنچا دو۔ والعیاذ باللہ۔ میں کیا بتلا رہا تھا؟ میں بتلا یہ رہا تھا ریاکاری تمام نیک اعمال پر بھاری۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری وہ خواتین جو نماز پڑھ لیتی ہیں اور جگہ جگہ اس کو بیان کرتی رہتی ہیں یا بیان کرتے رہتے ہیں، کسی کم کی مدد کر دیا، جگہ جگہ بیان، اور بیان کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور عورتوں سے بھی طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اب اس کو یہ کیسے ظاہر کریں گی؟ دوسرے کو فون کیا، بہن بڑی نیند آ رہی تھی لیکن سوچا کہ آپ کو فون کر کے حال چال معلوم۔ کیوں نیند آ رہی؟ کیا رات کو سوئی نہیں؟ اصل میں ایسا ہے نا کہ 2:30 بجے رات میں جاگ جاتی ہوں۔ کیوں اصل میں تہجد کی نماز میں پڑھتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کچھ وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کے بعد قرآن پڑھ لیا، اب جا کر اپنے دوستوں احباب میں اصل میں فجر میں اٹھا نا اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیا، اور اس کے بعد سوچا کہ اب یہاں پر آپ کو قرآن کی تلاوت کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ شخص اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا، یاد رکھیے گا کیا فرمایا؟ عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، عمل تو کر لیتے ہیں،
ہے مشکل کام، لیکن اس نیک عمل کو ریاکاری سے بچانا، دکھاوے سے عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے جو تنہائی میں کیا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مرد ہے یا عورت، اس نے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور ظاہر سی بات ہے رات میں جب پڑھی تو کسی نے نہیں دیکھا نا، وہ تنہائی میں کیا گیا عمل لکھ دیا جاتا ہے مخفی عمل، جس کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ عمل کیا لکھا جاتا ہے؟ مخفی عمل۔ کون مخفی یعنی پوشیدہ عمل، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ یہ مخفی ہونے کی وجہ سے 70 گنا ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب 70 گنا ثواب اس کا بڑھا دیا گیا نا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اسے اکساتا رہتا ہے، اس کو ابھارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس عمل کا لوگوں کے درمیان ذکر کر دیتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، تو اس کے لیے عمل مخفی کے بجائے اعلانیہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ مخفی لکھا ہوا تھا، پوشیدہ عمل لکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو مخفی یعنی پوشیدہ سے ہٹا کر کے اعلانیہ کر دیتا ہے، اس عمل کو اعلانیہ کر دیتا ہے، اور جب اعلانیہ کر دیا گیا تو اس کا جو 70 گنا زیادہ ثواب تھا وہ ثواب ختم ہو گیا۔ 70 گنا زیادہ ثواب اس کا ختم کر دیا گیا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب وہ ابھی اعلانیہ کیا گیا تھا، اب اس کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے، وہ آدمی پھر چل کر کے کہیں پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب جو اعلانیہ لکھا گیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریاکاری میں بدل دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے جو عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی لکھ کر کے 70 گنا ثواب زیادہ کیا۔ جب اس نے اعلان کیا، دوسروں سے بتلایا، مخفی سے اعلانیہ کر دیا، 70 گنا ثواب ختم کیا۔ اس کے بعد پھر شیطان پیچھے لگ گیا، پھر کہیں جا کر وہ بیان کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلانیہ کو بھی ختم کر کے ریاکاری میں بدل دیتا ہے، اور اس طرح سے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، صحت اور تندرستی عطا کی ہے، نیک عمل ہم کر رہے ہیں، تو ہم نہ عمل کریں، رضا الہی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہم کسی غریب کام کے لیے کر رہے ہوں، کسی بیوہ کے لیے کر رہے ہوں، کسی یتیم کے لیے کر رہے ہوں، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں، ہم سب کو کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، مطلب کیا ہو؟ رضا الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوگا اور ہمارے عمل کو قبول بھی کرے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ریاکاری جیسے فعل سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، للہیت پیدا کر دے، الہ العالمین ہم سے وہی کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ان تمام اعمال سے دور کر دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ